جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جو کچھ بھی وطن عزیز میں ہو رہا ہے، بہت قابل افسوس ہے ہر لحاظ سے۔ اگر ہم سیاست کو دیکھیں تو وہاں ایک انتشار ہے، معیشت کو دیکھیں تو وہاں ایک انتشار ہے، کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور پھر اور آپ کو پتہ ہے کچھ وفد آ رہے ہیں، کچھ وفد جا رہے ہیں، مختلف کوئی انویسٹمنٹ کے لیے آتا ہے پھر انویسٹ نہیں کیے بغیر چلا جاتا ہے، کوئی آج ٹیررزم کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے وفد آیا ہوا ہے، وہ بات ہو رہی ہے۔ پھر عدالتیں جو ہے نا، جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ تو مکمل طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا گھیراؤ کر لیا ہے سیاست دانوں نے، صبح شام ان کو مقدمے جا رہے ہیں۔ وہ ججز جو ہیں پتہ نہیں ان کو کوئی اریسٹ کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے یا نہیں، ہر وقت وہ کسی نہ کسی ایک عدالت فیصلہ دے رہی ہے، دوسری اس کو اپ ریٹرن کر رہی ہے، پھر ایک ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہے کون کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس پر تو ہم صاف ظاہر ہے اپنی اپنی رائے ہے لوگوں کی۔ یہ پولیٹیکل افیلیشن کے بیان مطابق جو ایک دھڑا ہے وہ کہتا ہے دوسرا دھڑا یہ انتشار پیدا کر رہا ہے، ایک دوسرا کہتا ہے وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب ان کو کہا جائے گا کہ تم یہ انتشار مت پیدا کرو تو وہ کہیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ایسے ایگزیکٹلی یہی ہے، دونوں سائڈوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں یا اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ تو ایسے میں پھر کیا 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 جائے، کیا دیکھا جائے؟ اور زیادہ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے جس پر کافی پریشانی ہے جتنے بھی ذی شعور پاکستانی ہیں، کہ یوں لگتا ہے کہ جو آئین ہے وہ تقریباً ٹوٹ چکا ہے، اس لحاظ سے کہ جو انتخابات ہونے تھے 90 دن کے اندر اندر ان کا ابھی تک اعلان ہی نہیں ہو پایا۔ کیونکہ ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے پورا الیکشنز کا، جس میں نامینیشن ہوتی ہے اور وہ اعتراضات ہوتے ہیں پھر وہ سنے جاتے ہیں، اس کے لیے کم از کم کوئی دن چاہیے۔ تو میرا خیال وہ دن بھی کم پڑ گئے ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں گنجائش ہے، حالانکہ کلیئر لکھا ہوا ہے بھی کتنے دن میں انتخابات ہوں گے۔ اور اگر کوئی اس میں ابہام تھا تو سپریم کورٹ نے دور کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے۔ ان کی بات بھی نہیں مانی جا رہی، یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور جب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ صاف ظاہر ہے وہ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتے ہیں اپنی معاونت کے لیے، تو اب کس کو کہیں گے؟ یہ مجھے پتا ہے کہ جس کو بھی کہیں گے ان کو ان کی معاونت کرنا پڑے گی، ورنہ وہ ایک اور آئین کی شکل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس صورتحال میں جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سنا تھا کہ کسی پر 2 مقدمے، کسی پر 4 مقدمے، بیسیوں کے حساب سے مقدمے ایک دوسرے پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ پہلے والے اپنے مقدمے، جن پر پہلے مقدمے تھے اور اب حکومت میں ہے، وہ اپنے مقدمے خارج کیے جا رہے ہیں، اور اتنی اس سے زیادہ تعداد میں مقدمے جو ہے نا اپنے جو اپوزٹ پارٹیز ہیں ان کے لوگوں پہ بنائے جا رہے ہیں۔ دھمکایا جا رہا ہے، جو میڈیا ہے کسی کو بلاک کر دیا، کسی کو بند کر دیا، ایون جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، کسی کو پکڑ لیا 3 دن جیل میں رکھا تاکہ باقی سب گھبرا جائیں۔ تو کوئی ایک طرفہ تماشا ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن کانفیڈنٹ ہے کہ بھی کیا کرنا ہے، عوام ہکا بکا ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ آخری عدالت جو ہے وہ عوام کی عدالت ہے، عوام فیصلہ کر۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مقدمے چلتے تھے بڑے بڑے لوگوں کے اس میں عدالتوں میں، تو وہ کہتے تھے کہ جو جو پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں ان کا مقدمہ، ان کا فیصلہ عدالتیں نہیں کرتی، ان کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ یہ زبان زد عام تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ تو آج بھی اسی بات پر قائم ہونا چاہیے سب کو کہ جو جب سیاسی صورتحال ہو اور سیاسی مقدمے قائم کیے جائیں تو پھر فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور فیصلہ عوام تب کرتے ہیں جب انتخابات ہوتے ہیں، اور انتخابات جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اسی طریقے سے ابھی تو یہ ہے نا کہ پریشر ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اگر خدا نہ خواستہ کانسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا، کسی ایک نے بھی توڑ دیا، تو پھر وہ دوسروں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توڑ سکتا ہوں اور تم نہیں توڑ سکتے۔ پھر یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے کہاں تک جائے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس انتشار سے بچائے، اور اگر اس انتشار کے نتیجے میں کوئی خیر نکلنے والی ہے پھر تو ہم دعا گو ہیں کہ انتشار تو ہو چکا،
اب جو خیر نکلنی ہے وہ نکلے، ہم انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہ لوگ اس میں انوالو ہیں، ایک دوسرے کے گریبان جنہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور پورے عوام کی یہ دعا مانی جائے، خاص کر غربا کی جو کہ بالکل پس گئے ہیں مہنگائی کی چکی میں، اور عجیب عجیب سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ مہنگائی تو اس زمانے میں تھی۔ ارے بھائی آج اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں تھی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے پہ جو ڈالنے کی ریت ہے اس کو چھوڑ دیں، جو حکمران ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے زمانے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ عوام جو ہیں اب نہ اتنے وہ کم فہم ہے، ان کو نظر بھی آ رہا ہے، وہ سن بھی رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ کس کے زمانے میں کیا ہوا ہے، اچھی طرح ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ میں یہ نکالتا ہوں کہ جو انتخابات سے ڈر رہے ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ سمجھ چکے ہیں، اور جو انتخابات مانگ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے حق پر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر فیصلہ کس طرف کیسے ہوتا ہے، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے اچھا ہے وہی ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔